स्टूल एक फटा पड़ा हुआ था। प्रोफेसर साहब वहाँ पे जाके बैठ गए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बस यार पानी पिलाओ, आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अली है। आज की वीडियो का हमारा बनाने का मकसद कुछ और है। आप लोगों को कुछ सिखाने का मतलब है कि लोगों की बातों का आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो। कैसे? आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुना के उसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने भी इसको समझने की कोशिश करनी है। कैसे? एक प्रोफेसर था और एक फ़िलासफ़र था। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ इतने क्लोज थे कि उनका आपस में फैमिली ताल्लुक़ था। जो फ़िलासफ़र था, एक दिन कहीं बैठे आपस में आग जलाए हुए, सर्दियों के दिन थे, तो बैठे हुए आपस में गपशप लगा रहे थे फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार, अपने प्रोफेसर दोस्त को कहता है कि भाई लोगों की बातों का बहुत असर पड़ता है अगर इंसान उन बातों को एक्सेप्ट करे किसी भी वजह से। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की बातों का असर नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ये बन ठन ये कहानियाँ बनी हुई हैं, कोई असर मसर नहीं होता। तो फ़िलासफ़र ने कहा नहीं भाई, असर होता है, आप मान जाओ। उसने कहा कि मैंने नहीं मानना, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास बड़ा इल्म है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ऐसे ज़िंदगी गुजरती गई, टाइम गुजरता गया, तो फ़िलासफ़र को ये बात जो है ना वो ज़्यादा समझ नहीं आई और हज़म नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ है। उसने कहा चलो इसी पर ही एक तजर्बा करके देख लेते हैं, इसी प्रोफेसर के ऊपर ही। उसने कहा कि चलो कल से शुरू करता हूँ मैं। जहाँ पर वो प्रोफेसर पढ़ाने के लिए जाता था, टीचिंग के लिए जाता था, या कहीं पर खाने के लिए जाता था, मतलब जैसे भी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी काम किसी जगह पर भी करता था, वो फ़िलासफ़र उसका इतना गहरा दोस्त था, वो हर एक को अच्छी तरीके से जानता था। जब एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, फ़िलासफ़र ने कहा कि अब फैसला हो जाना चाहिए। वो उसकी सबसे पहले उसके बीवी के पास गया, यानी कि उसके घर गया, उसकी फैमिली के साथ। उसकी बीवी को सारी कहानी सुनाई और बताया कि मैं कुछ इस तरह का तजर्बा करने वाला हूँ, आपने मेरा साथ देना है। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे खामद है, मेरे मियाँ, मैं कैसे उसके साथ ऐसा करूँ। उसने कहा नहीं, ये एक तजर्बे के तौर पे बात काम करना है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, आप मेरी बहन है, मेरी प्यारी बड़ी सिस्टर हैं। तो उसने कहा ठीक है, चलो आपकी बात मैं मान लेती हूँ। उसने कहा कल से शुरू होगा। उसने सारी उसको कहानी सुनाई, सारा कुछ बताया और चला गया। जिस जिस जगह पर प्रोफेसर साहब जाते थे वहाँ पर भी उसने सारी वो कहानियाँ सुना के उनको भी सेट कर लिया, उनके माइंड को भी। अगला दिन हुआ जब प्रोफेसर की बीवी जैसे वो आम रूटीन के अंदर चाय बनाती, उसको सुबह सुबह जगाती और कहती जी चाय तैयार हो गई है और आप पी लें, फ्रेश हूँ और चाय का कप पी लें। प्रोफेसर साहब जो ही उनको जाके जगाती है, उनको कहती है कि प्रोफेसर साहब उठें, चाय आ चुकी है और उठ कर आप फ्रेश हों, फ्रेश होने के बाद ये चाय का कप पी लें। लेकिन जो ही प्रोफेसर साहब अपने ऊपर से अपने बिस्तरे को, चादर को या जैसे भी हटाता है, गोल करता है बिस्तरे को, तो उसकी बीवी उसकी चेहरे की तरफ देखती और देख के कहती है कि प्रोफेसर साहब क्या हुआ, आज आपकी बड़ी जो आँख है वो बड़ी रेड रेड नज़र आ रही है। तो प्रोफेसर साहब एक दफ़ा इस तरह देखने के बाद नहीं मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन जाके शीशे के अंदर जाके देखते हैं एक दफ़ा अपनी आँख को, अपने चेहरे को बड़े गौर से, और देख के कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर टाइम गुजरा, उसने चाय पी, अपनी तैयारी की और रवादम अपने काम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बाहर की तरफ जैसे निकलता है तो एक चौक था जहाँ से वो करियाने वाले दुकान वाले को अक्सर सलाम किया करता था रुक के। आओ जी जनाब शेख साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। ऐसे ही वो भी आगे से जवाब देता, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोफेसर साहब जा रहे हैं आप? जी मैं जा रहा हूँ। उसने उसके साथ सलाम किया
تو اس نے بھی دیکھا، کیونکہ فلاسفر نے اس کو بھی بتایا ہوا تھا کیسے ایسے پروفیسر صاحب جائیں گے، ان کے ساتھ ایک میں تجربہ کرنے لگا ہوں، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اس کو بھی بتایا ہوا تھا۔ جو پروفیسر صاحب تھوڑے سے گزرے تو دکاندار نے کہا، شیخ صاحب، پروفیسر صاحب نے کہا کہ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، لیکن پروفیسر صاحب کیا ہوا آپ کے چہرے کو؟ کہتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کا چہرہ تھوڑا سا نا، آنکھیں تھوڑی سی ریڈ ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ آج لیٹ اٹھے ہیں یا لیٹ سوئے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں چل پڑا وہ، اس نے کہا کہ میری بیوی نے بھی مجھے کہا تھا، شاید، چلو خیر کوئی بات نہیں، بات ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، جیسے بھی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے جو ایک دو ٹیچروں سے ملتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک اس ٹیچر ہوتا ہے جو اس کا بہت کلوز واقف ہوتا ہے، اس کو بھی اس فلاسفر نے وہ کہانی سنائی ہوئی تھی، بتائی سکھائی ہوئی تھی۔ اس ٹیچر نے بھی کہا ہے پروفیسر صاحب کیا ہوا؟ کہتا کیا ہوا؟ آپ بڑے ڈھیلے ڈھالے نظر آ رہے، چہرے سے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ خیر اس نے کلاس لی اور سوچنے میں پڑ گیا، کیا اس نے بھی کہا ہے، بیوی نے سب سے پہلے کہا ہے، اس کے بعد جناب وہ شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، آج یہ بھی کہہ رہے ہیں، واقعی میرے ساتھ کچھ ایسا ہو تو نہیں کیا؟ ایسے ہی وہ چلنے کے بعد جب تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کے بھی پروفیسر صاحب کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ اس نے کہا ایسا کچھ ضرور ہے، ایسے نہیں مجھے لوگ، ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو نا ڈھیلا ڈھالا بیمار سا اپنے آپ کو تسلیم کرنے لگا۔ تھوڑا سا آگے چلا، اس نے کہا واقعی لگ تو ایسا ہی رہا جیسے میں بیمار ہوں۔ تھوڑا سے قدم لڑکھڑائے، ڈھیلا سا ہوا، آگے کی طرف چلا تو سامنے چوکی دار گارڈ کھڑا ہوا تھا، سیکیورٹی گارڈ۔ اس کو بھی فلاسفر نے وہی کہانی سکھائی ہوئی تھی کہ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اس طرف، تو آپ نے یہ کہنا ہے۔ پروفیسر صاحب کے جناب تھوڑے سے قدم لٹکھڑائے اور آگے بڑھا، اور جو ہی سیکیورٹی گارڈ کے پاس گزرنے لگا تو سیکیورٹی گارڈ نے ایک دم سے اس کو تھوڑا سا پکڑ لیا بازوؤں سے۔ ارے پروفیسر صاحب کیا ہوا؟ آپ تو گرنے لگے ہیں، لگتا ہے آج آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک سٹول، ایک پھٹا پڑا ہوا تھا، پروفیسر صاحب وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ بس یار پانی پلاؤ، آج طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج مجھے ہر بندے نے کہا کہ آپ بیمار ہو، تو مجھے لگتا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے میں بیمار ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، بیماری لینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کے دوائی لی، اور دوائی لینے کے بعد جو ہی وہ میڈیسن کھانے لگا تو فلاسفر صاحب بھی پیچھے تھے، ساتھ ہی کہیں چھپے ہوئے، انہوں نے آ کے بازو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا پروفیسر صاحب کیا ہوا، کیوں یہ میڈیسن کھا رہے ہیں؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یار آج طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج صبح میں اٹھا تھا، میری بیوی نے یہ مجھے کہا، تو مجھے بھی لگا جیسے میں بیمار ہوں، کافی لوگوں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی لگا میں بیمار ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں جا کے وہاں سے میں نے میڈیسن لے لی کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بھی تھوڑا سا لگا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو بولا تھا نا، آج ثابت کر دیا۔ تو اس نے کہا کیا بولا تھا؟ میں نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ لوگوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، تو آپ نے نہ کہا کہ نہیں ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اثر وثر نہیں ہوتا، بس لوگوں کی ایک کہانی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، جو انسان خود کرتا ہے وہی ہوتا ہے، تو آج آپ مان گئے نا؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا آپ کی بیوی کو بھی میں نے ہی یہ ساری کہانی سکھائی تھی، جو باہر شیخ صاحب تھے ان کو بھی میں نے سکھائی تھی، ایک ٹیچر آپ کے اسکول میں جو کلوز آپ کا فرینڈ تھا اس کو بھی میں نے یہی کہانی سکھائی تھی، یہ جو گارڈ جس کے پاس آپ اسٹول پہ بیٹھے اس کو بھی میں نے یہی کہانی سکھائی تھی۔ ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کے میڈیسن لینے لگے تو میں اوپر سے آ گیا۔ میں سارا یہ ماجرا آپ کا دیکھ رہا تھا، آپ کے پیچھے چھپ کے جا رہا تھا۔ آپ بولیں آپ مانتے ہیں نا کہ لوگوں کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، فلاسفر سے کہا کہ آپ جیت گئے، واقعی لوگوں کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ میرے خیال سے میرا اس کہانی کا رزلٹ بتانے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں یہ کیا آپ کو بات بتانے لگا۔ اسی طرح بھائی
لوگوں کی باتوں کا اپنی زندگی کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں لینا چاہیے جب تک آپ خود اپنا ڈیسیژن کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے. اپنا کوئی بھی آپ فیصلہ نہیں لے لیتے. اپنے بارے میں کچھ سوچیں, لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ کام آپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, آپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن لوگ بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کسی اور کے لیے بنائے, آپ تو کر ہی نہیں سکتے. او ارے بھائی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہے وہ نہیں کر سکتا, آپ تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں, آپ وہ پہلے انسان ہوں گے یہ کام کرنے والے. اسی طرح سے لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے, اپنے خود پہ یقین رکھنا چاہیے. اپنے اوپر آپ کا بلیو ہوگا, آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا, تب آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں, لوگ کامیاب لوگوں کو دیکھیں, ان کی ہسٹری کو دیکھیں, کتابیں پڑھیں, بہت ساری ایسی موٹیویشنل ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اس یوٹیوب کے اوپر. آپ وہاں سے جا کے سیکھیں, سیکھنے کے بعد اپنے ٹیلنٹ کو تلاش کریں اپنے اندر سے, پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. کوئی بھی بندہ آپ کو کامیابی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو روک نہیں سکتا. آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے اندر کتنی بڑی پاور ہے, آپ کے اندر اتنی بڑی ویل پاور ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوئی ہے. آپ نے کبھی اپنی وہ ویل پاور تلاش ہی نہیں کی. اپنے اندر کی اس ویل پاور کو, اپنے اندر کی اس طاقت کو پہچانو, اپنے ٹیلنٹ کو سوچ کے باہر لے کے آؤ اور اپنا یوٹیوب کا ایک چینل بناؤ. چینل بنانے کے بعد اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرو. یہی میرے خیال سے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا آپ کا ارننگ پوائنٹ ہے, کمانے کا ذریعہ ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی اور کام کر لو, ایسا کام کرو جو آپ کو آتا ہو. اس کام کو شو کرواؤ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر, اس کی ویڈیو بناؤ. کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. یہ جو ابھی میں ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے. ایک میں نے ٹرائیپوڈ لیا ہوا ہے, ایک موبائل اپنا رکھا ہوا ہے, ایک مائک یہ چل رہا ہے, یہ ایک مائک پڑا ہوا ہے. یہ چھوٹا سا میں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے بس, جس کے ذریعے سے میں اپنی باتوں کا, اپنی جو بھی ہے باتوں آپ کو اپنی میں بارے میں بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو سمجھ آنی چاہیے. لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں, اپنا خود کا ٹیلنٹ تلاش کریں. تلاش کرنے کے بعد سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں, اس کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے. میرے خیال سے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کا یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.